उस दिन मुझे स्कूल जाने में बड़ी देर हो गई थी। वहाँ जो डांट डपट होने वाली थी उसके डर से मेरा बुरा हाल था, बिलखुसूस इसलिए कि मास्टर हामिल साहब कह चुके थे कि वो मुजारे के सीगे पर हमारा इम्तिहान लेंगे। इस सीगे का मुझे एक लफ्ज़ भी याद नहीं था। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में ये आया कि मैं स्कूल नागा करके बाहर खेतों का चक्कर लगाऊं। धूप से रोशन गर्म दिन निकला हुआ था। पेड़ों के झुंड के परे से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। आरे की मिल के पीछे के खुले मैदान में प्रोशियाई सिपाही मशक़ी मार्च में मसरूफ़ थे। मुजारे की मुसीबतों के मुकाबले में ये नज़ारे कहीं ज़्यादा दिलचस्प थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से अपने जी को काबू में लाकर मैं तेज़ी से स्कूल की तरफ दौड़ने लगा। बल्दिया की इमारत के पास से गुजरते हुए मुझे वहाँ के नोटिस बोर्ड के इर्द गिर्द बड़ा सा मजमा नज़र आया। पिछले 2 बरस से सारी बुरी खबरें हमें इसी बोर्ड पर नज़र आती थीं। हारी हुई जंगें, जबरी भर्ती के ऐलानात, नए हाकिमों के हुक्मनामे। वहाँ रुके बगैर मैंने दिल में सोचा, अब बचा ही क्या है होने के लिए। मुझे करीब से सरपट भागता देखकर वाख्तर लोहार ने, जो अपने ज़ेरे तरबियत मुलाजिम के साथ वहीं खड़ा ऐलान पढ़ने में मसरूफ़ था, पुकार कर मुझसे कहा, अरे नन्हे, तुझे इतना तेज़ तेज़ दौड़ने की क्या पड़ी है? तू तो वैसे ही खासा सवेरे स्कूल पहुंच जाएगा। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसलिए मैंने दौड़ना जारी रखा। जब मैं हामिल साहब के छोटे से बगीचे तक पहुंचा तो मेरा सांस फूला हुआ था। आम दिनों में स्कूल शुरू होते वक्त खासा शोरगुल हुआ करता था, जो सड़क से ही सुनाई देने लगता था। डेस्कों का खुलबंद, बच्चों का आवाज़ मिलाकर चीख चीख कर आमोख्ता दोहराना, जिसके दौरान अपना कहा समझने के लिए वो अपने कानों पर हाथ धर लेते थे। मास्टर साहब के भारी भरकम रूलर की मेज़ों पर ठक ठक। मैं हंगामे का फ़ायदा उठाकर क्लास के सामने तमाशा बने बगैर अपनी बेंच तक पहुंचना चाहता था, मगर उस दिन ऐसा सुकून था जैसे वो इतवार का दिन हो। खुली हुई खिड़की से मुझे नज़र आया कि मेरे सारे हमजमात अपनी अपनी नशिस्तों पर मौजूद थे और हामिल साहब अपना लोहे का खौफनाक रूलर हाथ में उठाए हुए क्लास के कमरे में आगे पीछे चक्कर लगा रहे थे। मुझे दरवाज़ा खोलकर इस गैर मामूली खामोशी में सबके सामने से गुजरना था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं शर्म से कितना लाल हो चुका था और डर के मारे मेरा कितना बुरा हाल था, मगर मेरी परेशानी बेवजह साबित हुई। हामिल साहब ने किसी नाराज़गी का इजहार किए बगैर मेरी तरफ देखा और फिर बड़े नरम लहजे में बोले, फ्रांस बेटे, जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बगैर ही क्लास शुरू करने वाले थे। बेंच फलांग कर मैं खट से अपनी डेस्क पर जा बैठा। मेरा डर जब ज़रा हल्का हुआ तब जाकर मुझे उसका एहसास हुआ कि हमारे मास्टर साहब अपने खूबसूरत सब्ज कोट, प्लेटों भरी कमीज़ और सियाह कामदानी वाली रेशमी टोपी ज़ेबतन करके आए थे। ऐसा लिबास वो सिर्फ मुआयने के दिन और इनाम तकसीम होने वाले दिन पहनते थे। सारी क्लास पर एक अजीब बोझल फिजा तारी थी। फिर और भी हैरत की बात यह थी कि कमरे की पिछली बेंचों पर, जो हमेशा खाली रहती थी, गांव के लोग बिल्कुल खामोशी के साथ बैठे हुए थे। उनमें बुढ़ा बाउज़र अपनी तिकोनी टोपी पहने साबिक सदर बल्दिया, पेंशन याफ्ता बूढ़ा डाकिया और कई और लोग शामिल थे। ये सब बड़े उदास नज़र आ रहे थे। बाउज़र अपने साथ एक मुड़े तुड़े वर्क़ों वाला पुराना सा कायदा लेकर आया था, जो उसके घुटनों पर फैला हुआ था और जिसके खुले सफ़े पर उसके बड़े शीशों वाली ऐनक रखी हुई थी। अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पर मेरी हैरत बाकी ही थी कि हामिल साहब अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए और उसी संजीदा और बावकार लहजे में जिसके साथ ज़रा पहले वो मुझसे मुखातिब हुए थे, बोले, मेरे बच्चों, मैं आज जिस क्लास में तुम्हारे साथ हूँ ये मेरी आखिरी क्लास है। बर्लिन से हुक्म आया है कि अब एल्जास और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। तुम्हारे नए उस्ताद कल यहाँ आएंगे। तुम्हारे लिए ये फ्रांसीसी का आखिरी सबक है। मैं तुमसे अब पूरी तवज्जो चाहता हूँ। उन चंद अल्फाज से मुझे दुनिया दरहम बरहम होती महसूस हुई, तो गोया बल्दिया के नोटिस बोर्ड पर नए ऐलान की सूरत में यही बदबख्ती टंगी हुई थी। मेरा फ्रांसीसी का आखिरी सबक? मुझे तो अभी ठीक से लिखना भी नहीं आया था और मेरी तालीम अब यहीं पर रुक रही थी। उस वक्त मुझे बेहद अफसोस के साथ एहसास हो रहा था कि मैं अब तक किस तरह वक्त ज़ाय करता रहा था। क्लास छोड़कर चिड़ियों के अंडों की खोज, दरियाए सार के किनारे फिसलने का खेल, वही किताबें जिनसे मैं अब तक बेजार रहता था और जिनका बोझ उठाना मुझे नागवार गुजरता था, वही ग्रामर, वही वलियों के किस्से, यही सब कुछ उस वक्त मुझे इतने प्यारे पुराने दोस्त लग रहे थे जिनसे बिछड़ना अब दूभर था। यही बात हामिल साहब के बारे में भी कह सकते थे। ये ख्याल कि वो हमें छोड़ जाएंगे और हम उनको फिर कभी ना देख पाएंगे, ऐसा था कि मैं उनकी सारी बदमिजाजी और उनके रूलर से मार खाने की सब सजाएं भूलने को तैयार था। तो उसी आखिरी क्लास की खातिर वो अपना सबसे अच्छा त्यौहार के दिन का लिबास पहन कर आए थे। अब जाकर मेरी समझ में आया कि गांव के इतने सारे बूढ़े लोग क्लास में पिछली नशिस्तों पर बैठने के लिए क्यों आए थे। साफ जाहिर था कि वो भी पछता रहे थे कि जब उनके पास मौका था
اس وقت انہوں نے پابندی سے اسکول میں حاضری کیوں نہ دی؟ جس استاد نے اپنے 40 سال ان سب کی بے لوث خدمت میں ترج دیے تھے، یہ لوگ اب اپنے اپنے طریقوں سے اس استاد کی قدردانی کا فریضہ ادا کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اس وطن سے اپنی وابستگی ظاہر کر رہے تھے جو اب ان سے چھن گیا تھا۔ ابھی میں انہی سوچوں میں تھا کہ میرا نام پکارا گیا۔ گردان سنانے کے لیے میری باری آ گئی تھی۔ اس جانی پہچانی گردان کو بلند آواز میں کسی غلطی کے بغیر دہرانے کے لیے میں کیا کچھ نہ قربان کرنے کو تیار تھا، مگر میں پہلے ہی لفظ پر اٹک گیا اور پھر سر جھکائے بینچ کا سہارا لیے چپ چاپ کھڑا رہا۔ شرم اور خوف سے میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ مجھے سر اٹھا کر سامنے دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر مجھے حامل صاحب کی آواز سنائی دی، فرانس بیٹے، میں اس وقت تمہیں جھڑکوں گا نہیں، تمہاری اپنی شرمندگی سزا کے لیے کافی ہے۔ دیکھ لو ہم پر کیا بیتی ہے۔ ہم روزانہ اپنے آپ سے کہتے ہیں ابھی بہت وقت ہے، میں کل کتاب پڑھ لوں گا۔ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ہمارے الزاز کی بدقسمتی یہی ہے کہ ہم اپنا ہر کام کل پر ٹالتے رہتے ہیں۔ اب وہ دوسرے لوگ ہم سے ٹھیک ہی تو کہتے ہیں۔ تم سب لوگوں کو اپنے فرانسیسی ہونے کا کیسا عجیب گھمنڈ ہے۔ تم اپنی زبان نہ پڑھ سکتے ہو نہ لکھ سکتے ہو۔ اب ہم پر جو گزر رہی ہے اس میں صرف اس بچے فرانس ہی کا قصور نہیں ہے، اپنی تباہی کے ذمہ دار بڑی حد تک ہم خود ہیں۔ تمہارے والدین نے جتنی ضرورت تھی تمہاری تعلیم پر اتنا زور نہیں دیا۔ وہ تو تم سے کھیتوں پر اور ملوں میں کام لینے کو ترجیح دیتے تھے تاکہ وہ تھوڑے سے اور پیسے کما سکیں۔ کیا میں خود ملامت سے بری ہوں؟ میں نے خود بھی تم بچوں کا اسکول کا کام روک کر تم سے اپنے باغیچے میں پانی ڈلوایا ہے، اور جب بھی مچھلی کے شکار کے لیے میرا جی چاہا ہے تو میں نے کلاس کو جلدی چھٹی دے دی ہے۔ موضوع بدلتے بدلتے حامل صاحب آخرکار فرانسیسی زبان کے بارے میں بات کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کی سب سے خوبصورت زبان ہے۔ یہ بیان کے لحاظ سے سب سے زیادہ واضح اور قاعدوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ معقول زبان ہے۔ اس کی حفاظت کرنا اور اس کو کبھی نہ کھونا ہمارا فرض ہے، کیونکہ اگر کسی قوم کو غلام بننا پڑے مگر وہ اپنی زبان کو نہ بھولے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی قیدی کی جیب میں قید خانے کے دروازے کی چابی رکھی ہو۔ پھر انہوں نے گرامر کی کتاب کھول کر اس میں سے سبق پڑھنا شروع کیا۔ اس وقت جس طرح ہر بات میری سمجھ میں آ رہی تھی اس پر میں خوش ششدر تھا۔ ان کی ایک ایک بات آسانی سے میرے ذہن نشین ہو رہی تھی۔ اپنے خیال میں اس سے پہلے میں نے کبھی اتنی توجہ سے سبق نہیں سنا تھا، اور شاید انہوں نے بھی کبھی اس طرح آہستہ آہستہ قاعدے نہیں سمجھائے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بیچارے ہم سے بچھڑنے سے پہلے اپنا پورا علم ہم تک پہنچانا چاہ رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ اس آخری موقع پر سارے قواعد ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائیں۔ اس سبق کے بعد کتابت کی باری آئی۔ اس دن کے لیے حامل صاحب نے بالکل نئی مشقیں تیار کی تھیں، جن پر بہت ہی خوشخط گول گول حروف میں لکھا ہوا تھا، فرانس، الزاس، فرانس، الزاس۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری ڈیسکوں کے اوپر گڑے ہوئے کھونٹوں سے بندھے ہوئے ننھے ننھے جھنڈے اڑ رہے تھے۔ کلاس کے سارے بچے جس نماغ سے کام کر رہے تھے وہ سما دیکھنے کے لائق تھا۔ کیسی خاموشی تھی! کاغذ پر قلم گھسنے کی آواز کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں سنی جا سکتی تھی۔ اسی درمیان میں کچھ پتنگے اڑتے ہوئے کلاس میں گھس آئے، مگر کسی نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ بالکل ہی ننھے بچوں تک کی توجہ نہ بٹی جو پوری یکسوئی سے اپنے اپنے لکڑی کے ٹکڑوں کے ارد گرد پینسل گھما کر ان کا چربا اتارنے کا کام کر رہے تھے، جیسے کہ یہ بھی فرانسیسی کی تحریر ہو۔ اسکول کی چھت پر کبوتر بھاری آواز میں غٹر غوں کر رہے تھے۔ میں نے اپنے دل ہی دل میں کہا، تو کیا اب ان کبوتروں کو بھی جرمن زبان میں غٹر غوں کرنے کا حکم ہوگا؟ وقتاً فوقتاً جب میں نے کاغذ سے نظریں اٹھائیں تو دیکھا کہ حامل صاحب اپنی کرسی پر ایک طرح سے بیٹھے ہوئے کبھی ایک چیز کو اور کبھی دوسری چیز کو آنکھ بھر کر یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ اسکول کی اس چھوٹی سی عمارت کی ہر چیز اپنی یادداشت میں محفوظ کر لینا چاہ رہے ہوں۔ ذرا غور کیجئے، 40 سال سے وہ اسی ایک جگہ رہتے تھے۔ کھڑکی کے باہر ان کا صحن نظر آتا تھا اور ان کے سامنے ان کے شاگرد بیٹھے رہتے تھے۔ ان کے چاروں طرف بالکل ایک ہی سما رہتا تھا۔ ہاں، اس عرصے میں کثرت استعمال سے گھس کر بینچیں اور ڈیسکیں ذرا چکنی ہو گئی تھیں۔ صحن کے اخروٹ کے درخت پہلے سے بڑے ہو گئے تھے، اور جو بیل انہوں نے خود لگائی تھی وہ پھیل کر کھڑکیوں کا احاطہ کرتی ہوئی چھت تک پہنچ گئی تھی۔ بھلا ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی ان سب چیزوں کو چھوڑتے ہوئے، اوپر کے کمرے سے اپنی بہن کی سامان باندھنے کی آوازیں سنتے ہوئے۔ اگلے دن ان کو یہ ملک ہمیشہ کے لیے چھوڑنا تھا۔ باہر صورت انہوں نے کلاس کے وقت کے آخری لمحے تک ہمیں پڑھایا۔ لکھائی کی مشق کے بعد تاریخ کا سبق ہوا۔ اس کے بعد ننھے بچوں نے مل کر با، بے، بی، بو، بو گایا۔ کلاس کے پیچھے بیٹھے ہوئے باؤزر نے اینک لگا کر اور اپنے قاعدے میں دیکھ دیکھ کر سارے حروف بچوں کے ساتھ دہرائے۔ فرتے جذبات سے اس کی آواز میں ارتعاش تھا
اس کے پوری محنت سے کام کرنے میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہاں، اس کا پڑھنے کا انداز مضحکہ خیز حد تک عجیب تھا، لیکن اسے دیکھ کر جہاں ہم سب کو ہنسی آ رہی تھی وہیں ہمارا رونے کو بھی دل چاہ رہا تھا۔ یہ آخری سبق مجھے ساری زندگی نہیں بھولے گا۔ اچانک کلیسا کی گھڑی سے 12 بجنے کی آواز آئی، پھر دوپہر کی عبادت کے لیے گھنٹیوں کا نغمہ بجا۔ اسی وقت فوجی پریڈ سے واپس آنے والے پیروشیائی سپاہیوں کے نقاروں کی آواز ٹھیک ہماری کھڑکیوں کے نیچے سے گونجتی سنائی دی۔ حامیل صاحب کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا قد مجھے پہلے کبھی اتنا اونچا نہیں نظر آیا تھا۔ ان کے چہرے کا رنگ اس وقت بالکل زرد ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہنا شروع کیا، میرے دوستوں، میں لیکن وہ اور کچھ نہیں کہہ پائے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا حلق گھٹ رہا ہے، اس لیے وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر سکتے۔ کچھ بولنے کی بجائے آخر وہ تیزی سے بورڈ کی طرف مڑے اور ایک چاک اٹھا کر اپنی پوری طاقت سے چاک کو بورڈ پر گھس کر اور جتنے بڑے حروف ان سے بن سکتے تھے ایسے حروف بنا کر انہوں نے لکھا، فرانس زندہ باد۔ پھر وہ دیوار پر سر ٹکا کر وہیں کھڑے رہے اور انہوں نے منہ سے کچھ کہے بغیر ہمیں صرف ہاتھ سے اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا سب کچھ ختم ہو گیا، اب گھر جاؤ۔